ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ پیر صاحب بھی عالم الغیب ہیں، ملنگ بھی عالم الغیب ہیں، بابا جی کو بھی سارا پتا ہوتا ہے، پیروں کو سارا پتا ہوتا ہے۔ پیر بیٹھتا ملتان شریف میں ہے اور اسے مدینے کا بھی پتا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو پیر بابا انگوٹھے کے ناخن کی طرح دیکھتا ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، نظر بصیرت سے، دل کی آنکھ سے نظر بصیرت سے دیکھا، قریب کسی سمندر میں جہاز غرق ہو رہا تھا۔ یہ سمندر کے اندر نہیں ہے، یہ کنارے پر بھی نہیں ہے، سمندر سے دور خشکی پہ ہیں، لیکن انہیں پتہ لگ گیا کہ سمندر میں جہاز غرق ہو رہا۔ توجہ باطنی سے ہی ڈوبتے ہوئے جہاز کو پار لگا دیا، موڈا دین دی بھی لوڑ، وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، دلی توجہ سے، باطنی توجہ سے ڈوبتے ہوئے جہاز کو کھینچا، پار لگا دیا، اور بیٹھے بیٹھے ان کو علم غیب ہو گیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ ارے کروڑ پیر عبد القادر جیلانی ہو، ابو بکر کے مقام پر کروڑوں جیلانی بھی مل کے اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک دھرتی کا صدیق اکبر ہے۔ راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ نامی شخص کو لیا۔ تمہارے پیر صاحب کو علم غیب ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق کو علم غیب نہیں ہوا، کون سا راستہ جائے گا؟ کیوں لیا؟ سفر شروع ہوتا ہے، راستے میں ام معبد کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے خیمے کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے بکریاں بہت دور چرنے کے لیے گئی ہیں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ بوڑھی بکری ایک بندی ہے، اگر تو اجازت دے تو اسی کا دودھ نکال لیں۔ وہ بات سنتی ہے، حیران ہوتی ہے کہ یہ تو نہ دودھ دیتی ہے نہ چل سکتی ہے، اس کو گھر میں چھوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ چلنے کے قابل، ریوڑ کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ کہنے لگی یہ تو دودھ نہیں دیتی۔ کہا اگر تو اجازت دے تو ہم کوشش کر لیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برتن منگاتے ہیں، بسم اللہ کہہ کے اپنے مبارک ہاتھوں کو بکری کے تھنوں کو لگاتے ہیں، تھن دودھ سے ایسے بھر جاتے ہیں جیسے آج ہی کا انتوار تھا۔ گھر کے بڑے برتن کو دودھ سے مصطفیٰ بھر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ گھر کے برتن کو دودھ سے بھر دیتے ہیں، عبداللہ نامی شخص کو پلایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کو پلایا جاتا ہے، گھر والوں کو پلایا جاتا ہے، پھر محمد پیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیوں تمہیں ہر وقت ایک ہی آوازہ سناتے ہیں؟ لوگوں اپنوں کو چھوڑ کر ہمارے کو پکڑ لو، اپنے بابوں سے رشتہ توڑ کر اس سے رشتہ جوڑو جو ہمارے بھی آقا تھے، ہمارے بھی امام تھے، کائنات کے امام تھے، ہمارے ہی امام نہ تھے، انبیاء کے بھی امام تھے کیسے؟ جو اپنے غلاموں کو پہلے پلایا کرتے تھے، خود بعد میں پیا کرتے تھے۔ جن کو تم نے پکڑا ہے میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، ان کی حالت کیا ہے؟ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے قائد ہیں، یہ میرے رہبر ہیں، یہ میرے مرشد ہیں، جن کی طرف ہم پکارتے ہیں۔ لوگوں نماز پڑھنی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، روزہ رکھنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، حج کرنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، طلاق دینی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، نکاح کرنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھو، تجارت کرنی ہے، مصطفیٰ کو دیکھو۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپنے غلاموں کا خیال کرنے والے، یہ اپنے کمزوروں کا خیال کرنے والے۔ آیا تھا آنے والا، دودھ کا پیالہ لایا تھا، مصطفیٰ کے حجرے میں دے کر گیا تھا، کہا تھا آقا پتہ لگا ہے کئی دنوں سے آپ کے اہل بیت بھوکے ہیں، یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، پی لیجئے،
کسی کو نہیں پتا، چپکے سے لا کے آپ کے حجرے میں دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ پیالہ لے کے اپنے مریدوں میں آ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں پیالہ دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی دنوں کا تو میں خود پیاسا بھوکا تھا۔ میں کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ کا پیالہ میرے آقا نے دیا، میں نے لیا، قریب کرنے لگا، کہا ابو ہریرہ ابھی نہیں، پہلے جاؤ محمد کے باقی مریدوں کو پلا کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر دیتا ہوں۔ جب پہلے نے منہ کو لگایا، میں نے قبل ہو کے دیکھا، موقتے نہیں گیا، یہ سارا ہی پی تو ایک پیالہ، اتنے بندے مجھے کہاں ملے گا؟ یہ میرے نبی تھے، یہ میرے آقا تھے، یہ میرے امام تھے، یہ میرے قائد اور رہبر تھے۔ ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، سب اصحاب صفہ کو پلا کر پیالے کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کم نہ ہوا۔ واپس لے کر آ گیا۔ تاجدار مدینہ نے پوچھا ابو ہریرہ کون بچا ہے؟ کہا آقا یا آپ رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں، باقی تو سب نے پی لیا۔ کہا ابو ہریرہ اب تو بھی پی لے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل بھر کے پیا، میں نے کہا اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا۔ کہا اور پی لے، میں نے اور پیا، کہا اور پی لے، کہا اللہ کے نبی اب تو یہاں ناخنوں تک بھی پہنچ گیا، بھر گیا پیٹ۔ سب کا جھوٹا محمد رسول اللہ نے پیا، سب سے آخر میں سارے مریدوں کو پلا کر، سارے صحابہ کو پلا کر، سب کا پیٹ بھر کر جس مرشد کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں اس آقا نے پھر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم نے کن کو مرشد پکڑا ہے؟ جو آتے ہیں ایک ایک ہفتہ گھروں میں گزارتے ہیں، آتے ہی آرڈر کرتے ہیں شاہ جی آگے نے نہ تمہاری والدہ نہ تمہارے والد، نہ بوڑھا نہ جوان نہ بچہ، جتنے دن پیر صاحب گھر میں رہیں گے کوئی منجی پہ نہیں بیٹھے گا۔ شاہ صاحب منجی پہ بیٹھیں گے، تم زمین پہ بیٹھو گے۔ پیر صاحب کے احترام میں خلل نہ آئے۔ یہ گھروں میں رہتے ہیں، مال بھی لے جاتے ہیں، عزت کا جنازہ بھی نکال لے جاتے ہیں، جو پسند آتی ہے اس پہ بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ صبح کو ٹیلی ویژن والا خبر چلا دیتا ہے پیر جعلی تھا۔ ایک ایسے جعلی پیر کا واقعہ چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا۔ وہ ایک مرید کے گھر میں آیا، اس کے گھر میں رہا اور پھر اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، اس کو تعویذ کے نام پہ بے ہوش کرنے والی دوائی پلا کر اس کے گھر کے زیور بھی لے گیا، عزت بھی لے گیا۔ مطابق ناروال کے علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا۔ اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا۔ ملزم نے اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ گزشتہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لاہور لے آیا اور اسے زیادتی کی۔ ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بچی نو مقصد تویز پلا کے جی زیورات سے تے رقم سے جو نال لے گیا زیورات دے اپنا تویزاں دے اثر دے وچ پانی میں کچھ پھونکے مار کے مجھے پلا دیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کرنا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی تھی، میرے بہت سے خواب تھے، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی، پر اس نے میرا کیریئر برباد کر دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ ان عزتوں کے ڈاکووں سے بچو، ان عزت کے لٹیروں سے بچو۔ آؤ عزت کے رکھوالے محمد رسول اللہ کے در پہ آ جاؤ، جس نے اپنی بچیوں کی عزتیں، اپنی قوم کی عزتیں، اپنے ماننے والوں ہی کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی، غیروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کی۔ مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک یہودیہ پر ایک یہودی نے ہاتھ ڈالنا چاہا، اس نے اس کو واسطے دیے، اپنے مذہب کے واسطے دیے، ہم کتاب ہونے کے، ڈراتی رہی، روتی رہی،
بچنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب اس کے ہاتھ آگے بڑھتے رہے اس کو سامنے محمد کا دروازہ نظر، مصطفیٰ کا در نظر آیا، وہیں سے آواز لگائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے مصطفیٰ نے اپنی چادر کو ایک ہاتھ سے سنبھالا اور وہیں سے کہا بیٹی صبر کر، تیرا محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عزتوں کے رکھوالے مصطفیٰ، وہ عزتوں کی غیرت کو دلوں میں جگانے والے مصطفیٰ، مصطفیٰ کو چھوڑ کر لسوڑی شاہ، نوری بوری شاہ کے پیچھے دوڑنے والوں، یہ تمہارے ہیں جو عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، مال کے بھی ڈاکو ہیں، ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، توحید کے بھی ڈاکو ہیں۔ ان کے در سے اپنے دامن کو توڑو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اپنے دامن کو جوڑو۔ ام معبد کو دودھ پینے کے بعد اس کے گھر کے برتنوں کو دودھ سے بھر کے محمد دے کر اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا خامد گھر میں آتا ہے، گھر کے اندر دودھ کے بھرے ہوئے برتنوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ دودھ والا جانور تو گھر میں نہ تھا۔ اس کی زوجہ کہتی ہے کیا بتاؤں، کوئی آیا تھا، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کے کلام کرنے کے انداز کا کیا کہنا، اس کی خاموشی کے پیار کا کیا کہنا، اس کے مبارک ہاتھ اس بوڑھی بکری کے تھنوں کو لگے، یہ سارا دودھ اسی بکری کا ہے۔ کہا اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے یہ تو وہی قریشیوں کا نبی ہے، مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں بھی اسی کے مریدوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر طے کر رہے، سراقہ آپ کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن آ پہنچا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کا گھوڑا پھسلتا ہے، وہ پھر اٹھتا ہے، پھر دوڑتا ہے، مصطفیٰ پھر دعا کرتے ہیں، پھر اس کا گھوڑا پھسلتا ہے، وہ پھر اٹھ کے دوڑتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کی حفاظت عرش والا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لکھواتا ہے، میرے لیے امان لکھ دو، جب آپ غالب آ جاؤ گے تو میرے لیے امان لکھ دو، اور کہتا ہے آپ فکر نہ کرو، میں اس طرف قریشیوں کو نہیں آنے دوں گا، جو اس طرف آ رہا ہوگا میں اس کو لوٹا دوں گا، کہ یہ سارا راستہ میں دیکھ آیا، اس طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ روزانہ مدینے سے باہر آ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب سورج اچھی طرح چڑھ جاتا ہے، سورج کی تپش بڑھ جاتی ہے تو پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دن لوگ واپس جا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ایک یہودی اپنے درخت پہ چڑھا ہوا، اس نے وہاں سے آتے ہوئے کو دیکھا تو آواز لگا کر کہا اے اہل یثرب، یہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار روزانہ کرتے تھے، وہ سامنے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ قباء کے اترنے میں کے بعد آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے آقا کی سیرت کو، دیکھیے ہمارے آقا کی کردار کو، دیکھیے ہمارے آقا کی عزت کو۔ جن لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ آتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے تھے نا، بابا جی کو دیکھ کر الٹے قدموں جانے والوں کے پیر جی نو کانڈ نہ ہوئے، شاہ جی نو کانڈ ہو گئی تو پتہ نہیں عذاب ہی آ جائے گا۔
وہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کو موٹر سائیکل پہ